الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ صدق اللہ المولانا العظیم۔ جس سورت کی ابتدائی آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، قرآن مجید کی مشہور اور معروف صورتوں میں یہی صورت ہے سورہ ملک، جس کے حدیث میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل بیان کیے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ کا کلام ہے، جب تک اس کی عظمت ہمارے ذہن میں نہیں ہوگی تو اس کے پڑھنے کی لذت محسوس نہیں ہوگی۔ کسی انسان کے پاس جب کسی بڑے آدمی کا، بادشاہ کا خط آتا ہے تو بہت ادب کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ پڑھتا ہے، بہت توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب شوق ہوتا ہے کہ میں اللہ سے بات چیت کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور مجھے جب یہ شوق ہوتا ہے کہ اللہ خود مجھ سے بات چیت کرنے لگے تو میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا گویا اللہ سے بات چیت کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ خود اس سے بات چیت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے دماغ سے اور ذہن سے اس کا ادب نکل چکا ہے، اس کا وقار، اس کی عظمت جو ہے وہ نکل گئی۔ آج دنیا میں جو مسلمان ذلیل ہو کر زندگی گزار رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر ہم نے اللہ کے قرآن کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ آپ نے اگر کسی کے پاس کوئی امانت دی ہو اور اس کو آپ نے امانت دار سمجھ کر امانت دی ہو، اور جب آپ اس کو واپس لینے کے لیے گئے تو آپ نے اس کی امانت میں خیانت کی، تو آپ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن امانت دیا ہے، امت کو دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ھدی للناس، میں نے سارے کائنات کی ہدایت اس میں موجود رکھی ہے، چاہے کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، نصارہ ہو، وائٹ ہاؤس میں بیٹھنے والا ہو، روڈ پر چلنے والا ہو، اوپر سے لے کر روڈ پر جھاڑو دینے والے تک، سب کی ہدایت میں نے اس میں رکھی ہے۔ مسلمان تیری ذمہ داری ہے اس کو پہنچانے کی ہر ایک تک، لیکن ہم نے کیا کہ ہمارا قرآن ہمارا نہیں ہے، یہ ساری مخلوق کا، ساری کے ساری جتنی اللہ کی مخلوق ہے وہ سب کا یہ قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا ھدی للناس، تو اس امانت میں ہم نے خیانت کی ہے، اور ہم نے اس کو اپنے حد تک محدود رکھا۔ مدرسے والوں نے مدرسوں کے حد تک محدود رکھا، مسجد والوں نے مسجد کے حد تک محدود رکھا، ہم نے گھر میں اگر کبھی قرآن کھولا تو ہمارے گھر تک محدود رکھا ہے۔ ہم نے بچی کا جب قرآن ختم کیا تو بس ایک مرتبہ ختم کر لیا، اور ہم نے تھوڑی سی مٹھائی تقسیم کر لی، ہم نے حق ادا کر دیا قرآن کا، اس کو محدود رکھا ہے نہیں، بلکہ ہم سب کی ذمہ داری، اس امانت کو ہم نے دبوچ لیا ہے، ہڑپ کر لیا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو چکے۔ جو قرآن کی اہمیت ہمارے ذہنوں سے نکل گئی۔ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں کیا قرآن کی لذت آتی ہے، ہمیں کیا مزہ آتا ہے، ہمیں خود پتہ ہے۔ ہم جب سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے ہمیں کتنی لذت آتی ہے سجدے میں، ہمیں خود پتہ ہے۔ الساجد یسجد علی قدم الرحمن،
حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سجدے کے اندر سر رکھتے تھے تو سر اٹھاتے ہی نہیں تھے. بہت مدت کے بعد کسی نے پوچھا کہ اللہ والے میں دیکھتا ہوں کہ آپ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتے. بھائی وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ الساجد یسجد علی قدمئی الرحمن، کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے نا تو اپنی پیشانی اللہ کے قدموں پر رگڑتا ہے. تو جب میری پیشانی اللہ کے قدموں پر ہے تو میں سر کیوں اٹھاؤں؟ مجھے تو لذت آتی ہے جب تک میں سجدے میں رہتا ہوں. تو قرآن کی تلاوت کا مسئلہ ایسا ہی ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے جب بندہ لذت کو محسوس کرتا ہے، اور اس کے اصل میں جو ادب ہے نا، جب انسان کی زندگی سے ادب نکل جاتا ہے تو ساری لذتیں ختم ہو جاتی. جب بیٹے کے زندگی میں سے، بیٹے کے ذہن سے باپ کا ادب نکل جائے، وہ گھر ویران ہو جاتا ہے. وہ گھر کے اندر ایک پورا کا پورا معاشرہ ایک عجیب سا بن جاتا ہے. وحشتناک منظر گھر میں نظر آتا ہے، اس لیے کہ باپ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو باپ کا منہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، بچوں کا منہ چڑھا ہوتا ہے کہ میرا باپ گھر میں کیوں آ گیا. وہ چاہتے نہیں کہ میرا باپ گھر میں آ جائے، کیونکہ ادب نکل گیا ہے، اس کا احترام نکل گیا ہے. میں آپ کو قرآن کے ذریعے سے ایک واسطہ دے کر بات کرتا ہوں. آپ نے یہ سنا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے کے لیے گئے، اور فرعون نے 70,000 جادوگروں کو بلایا تھا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں رسی تھی. مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ ان 70,000 کے اندر ایک نابینا بھی تھا جادوگر. تو اس نابینا نے یہ پوچھا کہ بھئی ہم کس کے مقابلے کے لیے آئے ہیں، مجھے تو نظر نہیں آتا ہے. تو سارے ساتھیوں نے مل کر کہا کہ ہم جس کے مقابلے کے لیے نا صرف ایک آدمی ہے، اور ہم فرعون کے شاہی مہمان ہیں. کہا ایک آدمی ہے؟ کہا ایک آدمی. اور ہم کتنے ہیں؟ کہا ہم 70,000 ہیں. تو تھوڑی دیر وہ خاموش رہا نابینا، کیونکہ نابینا کو عقل بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی جو دیکھنے کی جو طاقت ہوتی ہے نا وہ ساری دماغ میں مائل ہو جاتی ہے. اور نابینا کی بڑی فضیلت بھی ہے. آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اگر اللہ نے اس کو آنکھیں نہیں دی ہیں، وہ ترس رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، بار بار اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ دے دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کیسی ہے، انسان کیسا ہے، پانی کیسا ہے، پھول کی رنگت کیسی ہے، چاند کیسا ہے، سورج کیسا ہے. وہ تڑپ رہا ہے نا، وہ سارے زندگی میں جو تڑپا ہے، بلکا ہے، سسکا ہے. فرمایا قیامت کے میدان میں اللہ اس کو کیا دیں گے؟ فرمایا سب سے پہلے اپنا دیدار نصیب کرائیں گے. تو وہ نابینا جو تھا نا، اس کے ذہن میں ایک بات آ گئی. اس نے کہا یار ہم لوگ 70,000 ہیں اور سامنے ایک ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے کہ ایک آدمی ہے اور ہم 70,000 کو فرعون نے، اور فرعون جیسے فرعون نے بلایا ہے، ہم جو ہمارا خدا ہے، جس کو خدا مانتے تھے نا، انا ربکم الاعلی. تو کہا میری ایک بات مان لو. کہا کیا؟ جب ہم مقابلے کے لیے میدان میں اترے تو اتنا ہی کرنا ہے، ہم ان کا ادب کریں گے. تو ابھی جنگل سے اٹھ کر آئی ہوئی قوم تھی، اس کو ادب کیا معلوم تھا؟ زندگی میں پہلی بار سنا تھا کہ ادب کیا چیز ہوتی ہے بھائی. تو کہا کہ بس اتنا ہی کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ اتنا ہی کرنا ہے کہ جب وہ مقابلے کے لیے میدان میں آئے تو ہم اتنا پوچھیں گے کہ بھئی آپ اپنا جادو یا ہنر پہلے بتائیں گے یا ہم اپنا ہنر پہلے بتائیں. بس اتنا پوچھنا، یہ ادب ہے. کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں، ہم پوچھ لیں گے. جو جادوگروں کا سردار تھا اس نے کہا میں پوچھ لوں گا. ٹھیک ہے. جب میدان میں اتر آئے، ادھر حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں صرف عصا تھا. اور وہ عصا کون سا تھا پتہ ہے؟ میں بتا دوں آپ کو تاکہ آپ کے ذہن میں بات کھل کر رہے. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جب جنت سے اترے تھے تو جتنی چیزیں جنت سے ساتھ میں لے کر آئے تھے، وہاں سے درخت کی ایک ٹہنی توڑی تھی مسواک کے لیے، جنت کے درخت کی ٹہنی. وہ ٹہنی حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 سال تک مسواک کے لیے اپنے منہ میں استعمال کی ہے. اور وہ جب ٹہنی سلسلہ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح سے لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک، اور وہاں سے لے کر کے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام، انبیاء کے سلسلے سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی، اسی کو عصائے موسیٰ کہا جاتا ہے. تو یہ آپ کے پاس عصا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت علماء نے لکھا ہے مفسرین نے کہ جب وہ میدان میں آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اپنا جادو بتائیں گے یا ہم پہلے بتائے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ آپ لوگ بتا دیجیے. کوئی بات نہیں. انہوں نے رسیاں ڈال دی سارے میدان میں،
اب اتنا بڑا میدان تھا، جیسے رسیاں انہوں نے اپنا منتر پڑھ کر ڈال دی تو ساری کی ساری رسیاں سانپ بن گئی اور سانپ بن کر گھومنے لگ گئے۔ اب بشری تقاضا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، کہے اللہ یہ تو سارے سانپ بن گئے، اب میرا کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا ڈال دو عصا، وَأَنْ أَلْقِ مُوسَىٰ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ ڈال دو عصا۔ انہوں نے اللہ کا نام لے کر ڈال دیا، جیسے ڈالا فوراً اژدہا بن گیا۔ اللہ چاہتے تو ہاتھ میں بھی بنا سکتے تھے، کہا نہیں پھینک دو نیچے، جیسا انہوں نے رسیاں پھینکی آپ بھی پھینک دو نیچے، پھینک دیا۔ وہ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ اس نے ایک سانس میں 70,000 سانپ کو اپنے پیٹ میں لے لیا، اور وہ اس کے بعد اس نے اپنا رخ کر لیا فرعون کے محل کی طرف، اور فرعون کا محل اتنا اونچا تھا کہ کوئی پگڑی اور ٹوپی والا دیکھے تو اس کی پگڑی نیچے گر جاتی تھی، اتنا اونچا اس کا محل تھا۔ اس کے محل کے دروازے کے پاس آیا اور اس کا نیچے کا ہونٹ پہلے سیڑھی پر تھا اور آخری ہونٹ اس کے آخری منزل پر تھا، تو فرعون کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میرا محل بھی پورا نگل جائے گا، تو دربار چھوڑ کر باہر بھاگ گیا، پیچھے کے راستے سے نکل گیا ہوں۔ تو بہرحال مجھے واقعہ سنانا مقصود یہ ہے کہ ان لوگوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، صرف اتنا ہی ادب کیا نا میدان میں آ کر کہ آپ اپنا جادو پہلے بتائیں گے، ہم اپنا جادو پہلے بتائے، اللہ کو وہ ادب کرنا اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے ان 70,000 کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ یہ ادب ہوتا ہے، یہ احترام ہوتا ہے، اس کی برکت ہوتی ہے۔ اب ہم خود سوچتے ہیں کہ قرآن کا ادب ہمارے ذہن میں کتنا ہے، کئی گھروں میں سال تک قرآن اٹھایا نہیں جاتا ہے، دھول چڑھی ہوتی ہے، شوکیس کی زینت بنا کر رکھا جاتا ہے، اور اوپر ٹی وی ہے نیچے قرآن رکھا ہوا ہے، اس قرآن کو ٹی وی کے گانے سنائے جا رہے ہیں۔ تو ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکانے والی حدیث فرمائی کہ القرآن والصیام الصیام والقرآن یشفعان للعبد، فرمایا قیامت کے میدان میں یہ قرآن اور روزہ اللہ کے سامنے شفاعت کرے گا بندے کی۔ اور جو ظالم ہیں جنہوں نے قرآن کو نہیں کھولا، جو پڑھتے نہیں، جو دیکھتے نہیں ہیں، فرمایا ان کے خلاف قرآن اللہ سے جھگڑا بھی کرے گا، اللہ میں تیرا قرآن ہو، تیرا کلام ہو، اس بندے نے زندگی میں مجھے کبھی اٹھا کر نہیں دیکھا ہے، تو اللہ دونوں کی بات مانے گا، جو شفاعت کرے گا اس کی بات بھی مانے گا، اور جو جھگڑا کرے گا تو اس کی بات بھی مانے گا۔ اب اس کے برعکس دیکھیے بے ادبی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ سورہ یوسف کی تفسیر میں آپ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب ملک مصر کے بادشاہ بن گئے، وزیر بن گئے، تو انہوں نے اپنے والدین کو، اپنے خاندان کو، سب کو بلا لیا۔ بلانے کے بعد سب کو ٹھکانہ دیا، والدین کو الگ جگہ پر، اپنے بھائیوں کو الگ جگہ پر، سب خاندان کو ٹھکانہ دیا، اور امور سلطنت کے کام میں کچھ لکھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ان کے والد محترم یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا گزر ان کے سامنے سے ہوا۔ بہت دھیان سے سن لیجئے اس بات۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تو دھیان تھا نہیں، وہ تو یوں نیچے گردن کر کے کام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام برگزیدہ پیغمبروں میں ہیں، ان کے والد ہیں، سامنے سے گزرے تو حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے نہیں ان کے استقبال کے لیے، اس لیے کہ دیکھا ہی نہیں تھا کہ میرے والد آ گئے ہیں۔ گزرنے کے بعد آگے نکل گئے تو فوراً آسمان سے جبرائیل آئے، فرمایا اللہ نے ایک پیغام سنایا ہے یوسف۔ کیا؟ کہا اللہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے، اور اللہ نے یہ کہا کہ آپ کے والد آپ کے سامنے سے گزرے لیکن آپ ان کے استقبال اور ان کے ادب کے لیے کھڑے نہ ہوئے، اللہ کو آپ کی یہ ادا پسند نہ آئے، اللہ نے یہ سزا سنائی کہ اب قیامت تک آپ کی نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ سمجھ سکتے ہیں نا کتنی بڑی بات ہو گئی۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلطی بظاہر تو نہیں ہے نا، جان بوجھ کر تو نہیں کیا تھا، لیکن حسنات الابرار سیئات المقرر، بنوایا کہ جو بندے جتنے قریبی ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لیتے ہیں، اللہ اس کو ڈھیل دینا ہی نہیں چاہتے، چھوٹ دینا ہی نہیں چاہتے، پکڑ لیا فوراً۔ تو بے ادبی کا نتیجہ یہ ہے، اور ادب کا صلہ وہ ہے۔ تو ہم اللہ کے قرآن کا ادب کریں۔ آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ادبنی ربی فاحسن تأدیبا، سب سے پہلے اللہ نے مجھے ادب سکھایا ہے، اور اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو ادب اور اخلاق سکھائے سب سے پہلے، اور وہی ادب اور اخلاق تھا کہ طائف کے میدان میں پتھر کھانے کے بعد، بدن سے خون نکلنے کے بعد، جوتیاں مبارک خون سے تر ہونے کے بعد بدن کا کوئی حصہ باقی نہیں تھا کہ جہاں آپ کے اوپر پتھر نہ لگا ہو، جہاں جوتیاں اور چپل نہ لگی ہو، لیکن اس میدان میں کھڑے ہو کر بھی وہ اخلاق بتائے کہ دنیا کی تاریخ سونے کے حروف سے لکھ کر حیران ہے کہ ایسا شخص بھی دنیا میں ہو سکتا ہے۔ تو ادب اور اخلاق یہ بہت بلند چیز ہے جس کو ہم کھو چکے ہیں۔
تو ہم قرآن کا ادب کریں، اسلام کے ہر چیز کا ادب، مسجد کا ادب کرے، قرآن کا ادب کرے، جس چیز کے اوپر قرآن رکھا جاتا ہے اس کا ادب کرے، جس کپڑے میں قرآن کو لپیٹا جاتا ہے اس کا ادب کرے، ہر چیز کا ادب کرے۔ ادب کرنے کے بعد اللہ عبادتوں میں لذتوں کو بڑھاتا ہے۔ اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں؟ جیسا ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، علماء نے لکھا ہے اس کے ادب میں کہ ورق پلٹانا ہے تو منہ میں انگلی ڈالی اور تھونک لیا اور ورق کو لگا دیا، کرتے ہیں نا بعض لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا۔ فرمایا یہ بھی ادب کے خلاف ہے، یہ بھی قرآن کے ادب کے خلاف ہے کہ منہ کا تھوک آپ اللہ کے قرآن کو لگا رہے ہو۔ آپ بغیر وضو کے اللہ کے قرآن کو نہیں چھو سکتے، لا یمسہ الا المطہرون۔ ہاں اس کے اوپر اگر کپڑا لپیٹا ہوا ہے تو آپ اس کو مجبوری کے عالم میں، کہ بھئی ایسی مجبوری ہے کہ قرآن پڑھا ہوا ہے اس کو اٹھانا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ فرمایا ایک بزرگ تھے، بیچارے کو پڑھنا نہیں آتا، عمر ہو گئی 70-80 سال کی عمر، لیکن تمنا تھی کہ میں قرآن پڑھوں، زبان لڑکھڑا رہی تھی، کوئی پڑھانے والا موجود نہیں تھا۔ تو اس وقت میں انہوں نے ایک اصول بنا لیا، ایک ہی اصول بنایا کہ صبح بیٹھتے تھے اور شام تک یہ قرآن پورا کرتے تھے۔ پڑھنا تو نہیں آتا، کیسے پورا کرتے تھے؟ یہ قرآن کی ایک لکیر کے اوپر انگلی کو، اللہ تو سچا ہے تیرا قرآن سچا، اللہ تو سچا ہے تیرا قرآن سچا، اللہ تو سچا ہے تیرا قرآن سچا، بس یوں کر کے پورے قرآن پر انگلی گھمایا کرتے، یعنی 24 گھنٹے میں ایک قرآن اس طرح ختم کرتے تھے۔ وہاں کی مسجد کے مؤذن یہ کہتے ہیں کہ میں نے میرے آنکھوں سے دیکھا صلی اللہ علیہ کو کہ ظہر کی اذان ہوئی اور قرآن بند کیا، اس کے بعد اذان جیسے پوری ہوئی پھر قرآن کھولا اور قرآن پڑھتے پڑھتے بدن کپ کپانے لگا، اپنے ہاتھوں سے قرآن اٹھا کر اوپر رکھا اور وہیں پر گر گئے۔ فرمایا اللہ نے اسی حال میں موت دے دی۔ وہ مسجد کے مؤذن کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں منظر دیکھا اس رات میں کہ یہ بوڑھے میاں تو جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ؟ تو اللہ نے یہ کہا کہ جس نے میرے قرآن کو ساری زندگی سچا کہا ہے تو بندے تو بھی میرا سچا بندہ ہے، میں نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ ادب ہے قرآن کا، تو ہم سیکھیں، ہمارے بچوں کو سکھائے۔ اس کی برکات کیا ہوتی ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اب امیر المومنین ہے، اب دھیان سے سن لیجئے، اس بات کو غور سے سن لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھ رہے ہیں، خواب میں یہ منظر دیکھا کہ فجر کی اذان ہوئی اور آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے آئے۔ آپ نے نماز پڑھائی اور اپنے معمول کے مطابق صحابہ کی طرف رخ کر کر بیٹھ گئے۔ کچھ باتیں چل رہی تھی کہ اچانک ایک صحابی اپنے سر کے اوپر کھجور کی ٹوکری لے کر آئے، کچے کھجور تھے اور ٹوکری بھر کر اپنے سر پر اٹھا کر لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھے جانب رکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد ایک ایک کھجور اپنے ہاتھ سے اٹھائی اور ایک ایک صحابہ کو دیتے گئے۔ حضرت علی فرماتے میں خواب دیکھ رہا ہوں منظر، میں کونے میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے سوچا کہ فاطمہ بھوکی ہے اور حسن بھوکے ہیں، حسین بھوکے ہیں، میں بھی بھوکا ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے، اس میں سے اگر کھجور بچ جائے گی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کروں گا کہ سب کو آپ نے ایک ایک دی ہے، اگر زیادہ ہے تو مجھے 4 دے دے تاکہ ہم ایک ایک کھجور گھر میں مل کر کھا لیں۔ یہ خواب میں دیکھ رہے منظر، کونے میں بیٹھے ہوئے، اٹھے، سارے صحابہ نکل گئے کھجور لے کر، تو حضرت علی اٹھے اور آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر ایک کھجور دے دی۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی بولنے کی، سوچ رہے تھے کہ میں بول دوں لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی آپ کے سامنے بول۔ بہرحال آنکھوں سے آنسو نکالے اور آگے نکل گئے اور آنکھ کھل گئی کہ اللہ میں نے کیا منظر دیکھا، بس یہ خواب دیکھنا تھا۔ اب یہ خواب آپ نے، وہ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، نہ حضرت فاطمہ کو بتایا نہ کچھ کیا، اٹھے اور سیدھا مسجد میں آ گئے، تہجد پڑھی اور فجر کی نماز، حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد معمول کے مطابق صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے۔ اب یہاں تک تو جو نارمل معاملات تھا، جو معاملات تھے وہ چل رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک صحابی کھجور کی ٹوکری لے کر آئے اور بازو میں رکھا، تو کہا اللہ میں نے تو یہ خواب دیکھا تھا، لیکن خواب میں کس کو دیکھا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہاں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت عمر بیٹھے ہیں۔ تو کہا اللہ میں نے کیا ہی منظر دیکھا تھا، اور یہ مجھے پورا خواب یاد آ گیا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا۔ بہرحال حضرت عمر نے ایک ایک صحابی کو بلاتے گئے اور ایک ایک کھجور دیتے گئے۔ حضرت علی بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ خواب میں تو میں نے آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اور شرم آ رہی تھی کہ اللہ کے رسول کے سامنے ادب مانے تھا، لیکن عمر تو میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، یہاں تو میں مانگ لوں گا ضرور۔ سارے صحابہ لے کر چلے گئے اور آخر میں آپ کا نمبر آیا، تو آنے کے بعد گئے اور حضرت عمر نے اٹھا کر ایک کھجور دے دی۔ حضرت علی نے کہا امیر المومنین، فرمایا مہربانی ہوگی، فاطمہ بھوکی ہے، میں بھی بھوکا ہوں، حسن حسین بھی بھوکے ہیں، اگر 4 کھجور دو تو آپ کی مہربانی ہوگی، بیت المال کا مال ہے۔
آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے، کہ درخواست ہے میری کہ آپ دے دو۔ حضرت عمر کا چہرہ لال ہو گیا، متغیر ہو گیا، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ علی، اگر رات میں تجھے آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 کھجور دیتے تو عمر بھی دیتا، رات میں 1 دیا اس لیے میں بھی 1 دوں گا۔ حضرت علی فرماتے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اللہ، میں نے میرا خواب تو کسی کو نہیں بتایا تھا، میں تو اٹھ کر آ گیا تھا چپ چاپ یہاں پر۔ لیکن حضرت علی دنگ رہ گئے، اور جو کھجور ہاتھ میں لی تھی وہ گھبراہٹ سے زمین پر گر گئی۔ حضرت عمر نے اٹھا کر وہ کھجور واپس ان کے ہاتھ میں دے دی، اور عمر گوڑے کھڑے ہو گئے اور گلے سے لگا لیا علی کو۔ علی نے پوچھا کہ عمر یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے خواب کا پتہ کیسے چلا؟ اس وقت میں حضرت عمر نے جو بات کہی نا، میں نے واقعہ اس لیے سنایا کہ حضرت عمر نے جو بات کہی نا وہ دل کو چونکانے والی بات ہے۔ فرمایا جس کو اللہ کے قرآن سے محبت ہو جاتی ہے، فرمایا اللہ کوئی بات اس سے چھپا کر نہیں رکھتا ہے، اللہ ساری باتوں کو کھول دیتا ہے۔ تو عمر کے اوپر اللہ نے کھول دیا ہے ساری باتوں، اس لیے کہ عمر کا سینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اس وقت ملا تھا جب عمر غلط تصور لے کر اور غلط خیال لے کر ننگی تلوار لے کر جا رہا تھا۔ اس دن جب اللہ کے رسول نے سینے سے چمٹا تھا نا، فرمایا اس وقت عمر اپنے آپ کو بچہ محسوس کر رہا تھا۔ عمر مکہ کا سب سے بہادر شخص تھا، لیکن جب آقا نے مجھے دبا دیا ہے، دبوچ لیا تھا نا، تو میں اپنے آپ کو ایسا محسوس کر رہا تھا کہ میں چھوٹا سا بچہ جیسا ماں دبوچتی ہے نا۔ کیوں؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دور کے مردوں کے اعتبار سے، یعنی صحابہ کا جو دور تھا نا، ان کی جو طاقتیں تھیں، ہم نے حضرت بلال کی طاقت کو پڑھا ہے نا کہ پتھر سینے پر رکھا جاتا تھا، زمین پر گھسیٹا جاتا تھا۔ فرمایا ایسی طاقتور مردوں کی 4000 مردوں کی طاقت صرف اللہ کے رسول کو اللہ نے عطا فرمائی، تب جا کر یہ قرآن کا بوجھ آپ نے برداشت کر لیا تھا۔ جب آسمان سے وحی اترتی تھی نا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آرام فرما رہے تھے، میرے پنڈلی کے اوپر آپ کا سر مبارک تھا اور آنکھ لگ گئی تھی، تو میں نے اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دی کہ آپ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ وحی کے آثار شروع ہو گئے، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا پاؤں ٹوٹ گیا، اتنا وزن لگ رہا تھا۔ تو قرآن کا اتنا بوجھ ہے، اتنا وزن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یہی فرمایا کہ ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ٹوٹ جاتے، ہم زمین پر نازل کرتے زمین پھٹ جاتی، آسمان کو دیتے آسمان ٹوٹ کر گر جاتا۔ فرمایا نہیں، اس کو اگر کسی نے برداشت کیا تو انسان کے سینے نے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ سینہ تھا جس نے اس کو برداشت کیا ہوا۔ قرآن کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، اللہ کا کلام ہے، اس لیے اللہ نے اس کی ضمانت لی ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے۔ میں ابھی 2 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا پاکستان کا، 7 سال کی بچی ہے، اور اتنے بڑے علماء کا مجمع، اتنی عوام کا جمع غفیر تھا، 7 سال کی بچی اللہ کا قرآن حافظ قرآن بن کر پڑھ رہی ہے، اور ایسا قرآن پڑھ رہی ہے کہ اس کو بتا دے کہ بھئی جیسا ہم نے پڑھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے پہلے کی آیت بتاؤ، کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتے۔ ہاں سیدھا پڑھو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، آگے پڑھیں گے پیچھے کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اس کو فوراً جیسا ہم آگے پڑھتے ہیں ایسا وہ پیچھے سے بھی پڑھا، یعنی الٹا قرآن جس کو کہتے ہیں، کہ اللہ نے اتنا اپنے قرآن کی ذمہ داری لی، اور 6 سال 7 سال کے بچوں کے سینے میں اللہ نے ایسا محفوظ رکھا ہے قرآن کہ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک بچہ پڑھنے آیا، چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے 15 پارے 3 دن میں حفظ کر لیے۔ کتنے پارے؟ 15 پارے 3 دن میں حفظ کر لیے، اور 15 کے بعد پھر وہ روزانہ ایک صفحہ ایک رکوع سنانے لگا۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا، تو میں نے کہا کہ بھئی تو حافظ بن کر آیا تھا 15 پارے؟ کہا نہیں۔ انہوں نے تحقیق کی تو پتہ ہی چلا کہ اس بچے کی ماں 15 پارے کے حافظ قرآن تھی۔ اس ماں کے پیٹ کے اندر قرآن کا اثر بچے پر یہ آ گیا کہ بچہ بھی ماں کے پیٹ سے 15 پارے کا حافظ قرآن بن کر پیدا ہوا۔ اللہ کے قرآن کی برکت ہے میرے دوستو۔ ہم جب ہمارا گھر سب سے پہلے قرآن کی آیات سے منور ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک دور آئے گا، یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام ان کی زندگیوں سے نکل جائے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، صرف اسلام کا نام باقی رہے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن ان کی زندگی سے نکل جائے گا، قرآن کی رسم باقی رہے گی۔ قرآن کی رسم کیا ہے؟ ہمارے گھر میں میت ہوئی ہے، آپ کو قرآن خوانی کی دعوت ہے، یہ قرآن کی رسم ہے۔ میرا گھر تیار ہو گیا، قرآن خوانی کی دعوت ہے۔ میرا بنگلہ تیار ہو گیا، قرآن خوانی کی دعوت ہے۔ میرا شو روم تیار ہو گیا، قرآن خوانی کی دعوت ہے۔ تو قرآن تیرے بنگلے کے لیے،
اور تیرے مردوں کے لیے اور تیرے گھر کی اوپننگ کے لیے نازل نہیں ہوا۔ پڑھیے روزانہ ایک قرآن پڑھیے، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن اس کو رسم مت بنائے، اس کو رواج مت بنائیے، اسلام نے منع کر دیا ہے اس چیز سے۔ تو میرے دوستو، ہم اللہ کے قرآن کا ادب کریں، ہم اللہ کے قرآن کا احترام کریں۔ جتنا ادب کریں گے اتنا اس کے پڑھنے میں لذتیں آئے گی، اور اتنا جلدی دیکھا ہے ایسے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوگ بھی ہیں قرآن پڑھنا۔ امریکہ کے اندر حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ دامت برکاتہم رہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا قاری بندے ہلائی صاحب جو تھے جن کا انتقال ہوا، ان کے لڑکے ہیں مولانا یونس صاحب، آج بھی ہیں حیات۔ ان سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے عجیب بات بتائی کہ میں جس جگہ پر پہلے گیا تھا لنڈن میں، تو وہاں پر کوئی قرآن کی تراویح پڑھانے والا کوئی نہیں تھا۔ وہاں ایک مسجد میں بزرگ بیٹھے تھے، وہ حافظ قرآن پڑھتے تھے، اللہ کہا کہ مجھے دیکھ کر کہا کہ آج سے آپ کو قرآن کی تراویح پڑھانے کا۔ حضرت میں حافظ نہیں ہوں، میں حافظ نہیں، میں صرف عالم ہوں۔ کہا نہیں، آپ قرآن کی تراویح پڑھانی ہے، آپ کو، آپ لے کر بیٹھ جاؤ قرآن۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی توجہ کیا تھی پتہ نہیں، میں روزانہ سوا پارہ پڑھ لیتا اور سوا پارہ یاد بھی ہو جاتا اور تراویح میں پڑھا بھی دیتا تھا۔ 27 دن کے اندر پورا حفظ کر لیا میں نے۔ یعنی آج کے دور میں بھی یہ لوگ موجود ہیں اس دنیا کے اندر، یہ اللہ کے قرآن کا کرشمہ ہے، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو میرے دوستو، ہم قرآن کو بہت محبت کی نظر سے دیکھیں، قرآن کے پڑھانے والوں کو محبت کی نظر سے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ جان بوجھ کر یا نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما۔ اللہ، ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے قصوروار ہیں۔ اللہ، تیرے دربار کے اقراری مجرم ہیں۔ اللہ، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، تہجد پڑھنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، اعتکاف کرنے والوں کو قبول فرما، تیرے راستے میں چلنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، تراویح کے پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ اس میں جو کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں، اللہ اپنے رحمت کے صدقے اسے معاف فرما۔ اے اللہ، جہاں جہاں مساجد کے دروازے بند ہیں، اے اللہ ہم سب کے لیے مساجد کے دروازوں کو کھول دے، مدارس اور خانقاہوں کے دروازوں کو کھول دے، حرمین شریفین کے دروازوں کو کھول دے۔ اے مولا، ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ رمضان جیسے مہینے میں حرم کا دروازہ ہمارے لیے بند کیا جائے گا۔ اے مولا، ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ساری دنیا تیرے غصے، تیرے ناراضگی کی وبا میں چل رہی ہے، اے مولا کریم ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، سارے وبائی امراض کو ختم فرما دے۔ اے اللہ، جن کی موتیں اس میں واقع ہوئی ہیں ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرما، ان کے خاندان کو، ان کے بچوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، ان کی نگرانی فرما، ان کی نگہبانی فرما، ان کی پرورش فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو رمضان مبارک کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کو شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما، ہمیں قرآن کا ادب نصیب فرما، مسجدوں کا ادب نصیب فرما، شعائر اسلام کا ادب نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہے اس کے قرض کے اپنے خزانے غیب سے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی مدد فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔